بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ وقال اللہ تعالی فی سورۃ النساء من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے بھائیو، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا اور بحیثیت اسلام اس دین کو پسند کر لیا۔ آج اللہ کی توفیق سے بدعت کے تقریباً 8 نقصانات وہ بیان کروں گا۔ بدعت کیا ہے اور اس کے 8 نقصانات کیا ہیں، اور اسی طرح جو ہے 40 سے زیادہ بدعات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ ویسے تو سینکڑوں ہیں، لیکن بہرحال میں جلدی بس صبح جو ہے وہ ان 40 اور 50 کے درمیان ان کا احاطہ کر سکا، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بدعت کے لغوی معنی پیارے بھائیو یہ ہیں کہ کوئی چیز ایجاد کرنا، اور شرعی اصطلاحات میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کی نیت سے کوئی چیز ایجاد کرنا، کوئی چیز نئی نکالنا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، نمبر 2، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم میں سے یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ حدیث جو ہے وہ پڑھا کرتے، جیسے کہ آج بھی آپ نے سنا، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اور ترجمہ اصل میں ہمیں وہی ہے کہ سنتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں معلوم۔ آج ترجمہ سنیے اس کا کہ فإن أصدق الحديث كتاب الله، کہ سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ کہاں ملے گی؟ قرآن کریم میں ملے گی۔ اور سب سے بہترین راستہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کہاں ملا گیا؟ احادیث میں۔ احادیث ہم جب پڑھیں گی، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ اسی طرح پیارے بھائی، نمبر 3، سیدنا ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمُ الْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ دین میں نئی چیزوں سے بچو، کہ ہر نئی بات جو ہے، ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح نمبر 5، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی پیارے بھائیوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ اسی طرح نمبر 6، بدعتی جو ہے قیامت والے دن حوض کوثر پر، آپ کو پتہ ہے حوض کوثر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، اور ایک دفعہ جو وہاں سے پانی پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آئیں گے، مسلمان ہوں گے، ان کے یہ جو بازو ہیں، چہرے ہیں، وہ چمک رہے ہوں گے۔ کس سے؟ وضو کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دے، کیوں پردہ بیچ میں حائل ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتایا جائے گا، کیا بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ نہیں جانتے اللہ کے رسول، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد جو ہے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کیں۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ کوئی بات نہیں، اگر شب برات بنا لیے تو کیا ہوا، اگر میت کا تیجا تسبیح کر لیا تو کیا ہوا، اگر قبرستان میں میت کو دفنانے کے بعد اذان دے دیتے تو کیا ہوا؟ نہیں، کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر عبادی، کہ ان کو میری نظروں سے دور کر دو، ان کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، بدعت جاری کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام دنیا کی لعنت ہے۔ چنانچہ یہ بخاری و مسلم میں ہے، اور سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدعت جاری کرتا ہے اس پر کیا ہے؟ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر جو ہے کیا ہے کہ اللہ کی لعنت نمبر 1۔
دوسری جو ہے فرشتوں کی لعنت نمبر 2، تیسری ہے کہ ساری دنیا کی لعنت، یعنی لعنت کا کیا مطلب ہے کہ وہ رحمت سے مایوس ہو گئے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 173 ہے 173، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہو۔ ایک شخص نے کوئی ایسا کام کر گیا کہ وہ دین کا حصہ نہیں تھا اور پھر اس کے بعد وہ تو مر گیا، قبر میں چلا گیا، اس کے بعد لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے یاد رکھیے گناہ جاریہ ہے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ کہ کوئی اچھا کام کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے، مسجد بنا گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح درخت لگا گیا، کنواں کھوا گیا، یہ تو صدقہ جاریہ۔ ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ کہ گناہ کا کام کر کے چلا گیا اور پھر اس پر جو ہے وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ قیامت تک عمل کرتے رہے گے اس کے لیے گناہ جاریہ کا سامان جو ہے ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح میرے بھائی دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے، چنانچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ گناہ سے انسان جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اور جھوٹ بولتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کبھی انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن بدعت تو ثواب کی نیت سے کرتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، کیسے چھوڑے گا؟ ایک شخص ہے قرآن خوانی کر رہا ہے، ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، کس طرح چھوڑے گا؟ اس لیے جو ہے وہ اس شیطان کو یہ بدعت جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں نمبر 11 آگے چلتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، چاروں امام میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں جو ہے وہ عمرے کے لیے احرام باندھنا چاہتا ہوں، کہاں سے باندھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ جاتے ہیں مدینہ تو ذوالحلیفہ چند مائل کے اوپر یہ جو میقات ہے، جو مدینہ کا میقات ہے، وہاں سے جا کر جو ہے تم باندھو احرام۔ تو اس نے کہا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ مسجد نبی روضہ رسول سے باندھوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے کیا فرمایا کہ مجھے تمہارے فتنہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس میں فتنہ کا کیا ڈر ہے، چند میل کا ہی فاصلہ ہے، میں مسجد نبی 10 میل کا کہہ رہے ہیں، 10 میل کا فاصلہ ہے، تو میں مسجد نبی سے باندھوں گی، اس میں کیا فرق ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ اس میں بہت بڑا فتنے کا ڈر ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سبقت لینا جانا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ میقات یعنی ذوالحلیفہ سے احرام باندھ رہے ہیں اور تمہارا یہ عقیدہ یہ ہے، یہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانا چاہتے ہو۔ اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آخری بات جو ہے اس کا جو ہے پیارے بھائیوں یاد رکھیے، جو 8واں ہے نقصان بدعت کا، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدعتی شخص کی اللہ تعالیٰ نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت۔ اللہ اکبر، دو ہی عبادتیں ہیں، یا انسان نفل عبادت کرتا ہے یا فرض عبادت کرتا ہے، دونوں ہی عبادتیں جو ہیں اگر وہ بدعت میں ملوث ہے اس کی دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آئیے آج آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے جو ہمارے معاشرے میں بدعات رائج ہیں ان کا تھوڑا احاطہ کروں گا۔ سب سے پہلی شب برات، نمبر 2 رجب کے کنڈے، 27 رجب کو رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے مرنے پر تیجا شریف، 7واں شریف، 10واں شریف، کل شریف، چہلم شریف، جمعرات شریف، برسی شریف، اسی طرح اللہ اکبر۔ اسی طرح نمبر 4 قرآن خوانی۔ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یار قرآن ہی پڑھتے ہیں، کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں قرآن پڑھتی ہیں اس کو آپ، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کسی صحابی کو کہ چلو بھائی میری بیوی فوت ہو، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، نہیں، ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح نمبر 5 اذان سے پہلے درود پڑھنا، ہمارے ملکوں میں اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے بھائی؟ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، آیت کریمہ کا ختم کرانا، آیت کریمہ کا خواتین گھر میں بلا لیتی ہیں خواتین کو، اور گٹھلیاں جمع ہوتی ہیں کھجور کی، اور ان پر 1.5 لاکھ دفعہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ختم کراتی ہیں، اور اس کے بعد کھانا وانا جو ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 6 دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی بجائے قبر رسول کی طرف کرنا۔ کتنی دفعہ ہم گئے ہیں عمرے پر
ان کو لوگوں ہم ان کو کہتے ہیں بھائی قبر کی طرف قبر کی طرف دعا مت مانگو ہاتھ اٹھا کر، بلکہ قبلہ کی طرف کرو، کیونکہ یہ اس ہستی کا حکم ہے جو ادھر وہاں پہ موجود ہیں، قبر میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم دعا مانگو تو تمہارا جو ہے رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف۔ لیکن لوگ نہیں مانتے، کہیں گے تم گستاخ رسول ہو، تم پتنی کیا ہو، یہ ہو، وہابی ہو، فلانا فلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم بات ماننی چاہیے۔ اسی طرح نمبر 7 جو ہے فاتح خوانی کرنا۔ نمبر 8 خاص کر عید والے دن اور جمعہ والے دن والدین کی قبروں کی زیارت کرنا۔ عید والے دن لوگ جو ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یار زندوں کی عید ہے، تم مردوں ادھر چلے جاتے ہو والدین کی قبر پر، اور پھر جب ادھر سے واپس آتے ہو تو منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، بیچارے بیوی جو ہے وہ تیار ہے بھی چلو بھائی آ کر خامن صاحب عید مبارک کریں گے، تو ان کو ظاہر ہے کہ پھر انسان ذرا غمگین ہو جاتا ہے۔ تو بھائی کسی دن بھی جاؤ، لیکن خاص یاد رکھیے دین میں کوئی خاص دن مقرر کرنا، مہینہ مقرر کرنا، سال مقرر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی نمبر 9 قبروں پر چراغاں کرنا۔ قبروں پر لوگ چراغاں کرتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، اگر بتی جلاتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 10 جو ہے اپنے جسم کو قبر یا مزار کی دیوار سے لگانا یا اپنے رخسار قبر سے رگڑنا۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں مزاروں پر، اس کے اوپر جناب اپنے رخسار رگڑتے ہیں، ہاتھ رگاتے ہیں قبروں پہ۔ قبر جو ہے وہ میں خود گیا ہوں، یقین کریں، اور میں نے ادھر سے لکڑی کے گکڑے پڑے ہوئے تھے، چاک اٹھا کے ادھر پھینکے۔ لکڑی کے گکڑے کیا بڑھتے ہیں، لکڑی کے ٹکڑے یا جو بھی ہے پڑے ہوتے ہیں، یا سنگ مرمر کے پڑے ہوتے ہیں، اور لوگ وہاں سے لے کر وہ اپنے پورے جسم پر وہ ملتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کا کہ یہ مزار والا یہ شفا دیتا ہے؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح پر بھائی 11 قبروں پر پھول یا چادریں ڈالنا۔ اب دیکھیے جناب چادریں ڈر رہی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ چادر، وہ وہاں پہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں وہی وہ چادر لے کر وہ جناب 1000 کی چادر پھر وہی آ رہی ہے۔ اگر اس طرح تو سینکڑوں آدمی آتے ہیں، وہ چادر تو پھر آسمان تک پہنچ جائے، وہی چادر پھر واپس آتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم چادر اس پر ڈالتے ہیں۔ اور زندوں کو چادر کی ضرورت بھی کیا، کیوں جی ایسا؟ چادر کی ضرورت ہے، کوئی بیوہ ہے اس کو دے دو بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں۔ نمبر 12 سوار اور جمعرات کے دن قبروں کی خاص زیارت کرنا۔ قبروں کی زیارت کرو، قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، زیارت کیا کرو، لیکن خاص دن مقرر مت کرو، خاص وقت مقرر مت کرو۔ اسی طرح نمبر 13 قبر اور مزار کو وسیلہ بنا کر اس کی دعا کرنا۔ یہ یا اللہ اس قبر والے کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے شارک کے نزدیک ہوں۔ نمبر 14 چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا۔ یہ بھی وہی ہے کہ چنے رکھے ہوتے ہیں اور 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ اسی طرح نمبر 15 میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ختم دلانا۔ یہ ختم کیا ہے؟ یہ ختم شریف مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ ختم شریف چیلم شریف، اس کی کوئی مجھے عربی بتا دے ذرا۔ اسی طرح نمبر 6 بابے کا عرس شریف کرنا۔ اللہ اکبر، عرس کا مطلب کیا آتا ہے؟ عرس کا مطلب شادی ہے، اور ہزاروں سال پہلے بابا جی فوت ہو گئے ہیں، آج ہم اس کا عرس شریف منانے جا رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ آپ دیکھیں ان بسوں کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، کیونکہ غیر شرعی کام کے لیے وہ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آگے چلتے ہیں، نمبر 17 زیارت قبور کے لیے الٹے پاؤں واپس لوٹنا۔ اس پہ جاتے ہیں، کعبہ شریف میں نہیں سیدھی جائیں گے، لیکن مزار پر یا قبر پر جائیں گے، اتنے ڈرتے ہیں کہ نہیں میری پیٹھ ہو گئی تو بابا جی ناراض ہو جائیں گے قبر میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 18 فرض نماز کے بعد اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھنا۔ بہت سارے لوگ فرض نماز جیسے ختم ہوتی ہے، جیسے ہی ختم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، یا کوئی عجیب کوئی حرکت کرے، ادھر کرتے ہیں، یہاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اذکار پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح نمبر 19 دفن کرنے کے بعد قبر پر گلاب چھڑکنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 20 تدفین کے بعد سرہانے اور پاؤں کی طرف تلاوت کرنا۔ میں نے خود دیکھی اور آپ میں سے بھی شاید اس بات کی گواہی دیں، پاکستان میں کہ جب دفنا دیتے ہیں تو سرہانے کی طرف جو ہے وہ ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورۃ فاتح پڑھتے ہیں، اور پاؤں کی طرف جو ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 21 دفن کرنے کے بعد سب کو کھانے کی دعوت دینا۔ دفن کر لیا، اس کے بعد جناب سب لوگ آ جائیں کھانا وانا کھائیں۔ یہ کیا آپ نے جنازے کی وہ اجرت لینی ہے جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے کہ آ جاؤ بھائی آپ لوگوں نے جنازہ پڑھا آپ کھانا کھاؤ؟ کسی میت کے گھر میں کھانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 22 میت دفن کرنے کے بعد 3 دن تک قبرستان میں قرآن خوانی کرنا۔ آج کل مولوی صاحب مل جاتے ہیں، ہاں ان کو وہ کہتے ہیں ہاں جی کوئی کتنے قرآن چاہیے، ہم نے پہلے 5-10 تو پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں،
تو ایک قرآن کا جو 1000 روپے یا 2000 روپیہ آپ کو کتنے قرآن وہ جناب وہ لگا لیتے ہیں خیمہ اور قرآن خوانی قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور بخشتے رہتے ہیں. یہ بخشنا بخشانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 23 کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میت پر یا تو نہیں ہے لیکن میت پر ایک چادر کالی سے ڈالتے ہیں, اس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہے. اللہ اکبر, وہ شرمگاہ پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں, سورۃ فاتحہ شرمگاہ پہ آ رہی ہے. کتنی بڑی قرآن کی حرمتی ہے. اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 24 کفن آب زمزم میں بھگونا. میں نے کئی دفعہ جب عمرے کے لیے گیا ہوں تو وہاں پہ جدھر زمزم کا کنواں ہے یہ صرف پاکستانی عورتیں بھی کیا مرد ہیں, ایک طرف سے پکڑا ہوا ہے دوسری طرف سے پکڑا ہوا ہے چادر پوری, وہ جو لٹھے کا کیا تھان ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں اس کو جناب ادھر وہ دھوتے ہیں کہ جناب جو ہمارا جو میت ہے جو بھی ہے یا ہم جب مریں گے تو ہمیں یہ آب زمزم کا پانی بخشوا لے گا. یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح نمبر 25 تعزیت میں جاتے ہوئے فاتحہ شریف پڑھنا. 3 دن وہ جو ہوتی ہے تعزیت, پہلی بات ہے تعزیت ہے ہی نہیں ہے, تعزیت جو ہے عورتوں کے لیے. تعزیت آپ جدھر مرضی کر لیں, اٹھتے بیٹھتے جدھر کر لیں, لیکن چلو اگر بیٹھے ہوئے ہیں جناب باہر سے جاتے ہیں جناب فاتحہ شریف, 2 آدمی گئے ہیں وہ کہتے ہیں بھی فاتحہ, وہ 30 آدمی کہتے ہیں سی فاتحہ اور ڈی فاتحہ اور پتہ نہیں کیا کیا فاتحہ پڑھتے ہیں جناب علی. اور فاتحہ تو آپ اپنے لیے ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھی راستہ دکھا. میت کو کیا ملا. اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 26 وفات کے بعد پہلی شب برات یا عید کے موقع پر نئے سرے سے تعزیت اور سوگ کا اہتمام کرنا. دوبارہ بھائی فوت ہو گیا, دوبارہ اس کو پھر جگاتے ہیں. نہیں بھائی, میرے والد جو فوت ہوئے تھے شب برات والے دن یا پھر کیا ہے عید والے دن یا اس طرح ان موقعوں پر دوبارہ جو آپ بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ تعزیت کا وہ ماحول بناتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح نمبر 27 بیوی کی وفات پر خاوند کے لیے جو بیوی غیر محرم قرار. اب یہ بھی دیکھیں ایک نئی چیز ہے, بیوی فوت ہو گیا, اب خاوند بیچارہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کو کفن دینا چاہتا ہے, قبر میں اتارنا چاہتا ہے. میں ایک دن بیان کروں گا انشاءاللہ. اور وہ کہتے ہیں نہیں بس تمہاری بیوی حرام. یہ دنیا کی بیوی آخر میں بھی اس کے لیے بیوی ہے. اگر اس کو جو آگے حوریں ملی ہے وہ تو علیحدہ ہے, اگر وہ شہید ہے تو 70 حوریں یا 2 حوریں اس کو اس کے نصیب میں آئیں گی, لیکن یہ دنیا کی بیوی اس کے لیے بیوی ہے. لیکن ہمارے مولوی جناب پتہ نہیں کدھر سے یہ چیز لے کے آگے بس ختم. نہ تم اس کو کاندھا دے سکتے ہو بیوی کو, نہ اس کو اس کا چہرہ دے سکتے ہو, نہ اس کو جناب بیچارہ علیحدہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, نہ قبر میں اتار سکتے ہو. اسی طرح پیارے بھائی نمبر 28 نماز کے نیت کے الفاظ کرتے ہیں. 4 رکعت فرض اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام صاحب کے, دائیں طرف میرے شمشاد کی اور بائیں طرف اسلم کی, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ لگائے ہوئے ہیں. یہ کون سا دین ہے, یہ کدھر سے آپ الفاظ لے کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں الفاظ یہ سکھائے نہیں ہے کہ نماز سے پہلے پڑھو, بلکہ نماز کدھر ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس پر ختم ہوتی ہے. اسی طرح پیارے بھائیو اللہ اکبر آگے چلتے ہیں. نمبر 29 ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنی. ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی, یہ بدعت ہے بھائیو, یاد رکھیے. ہر فرض نماز کے بعد, ہاں اگر کوئی شخص ہے کبھی بیٹھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی کوئی اگر رکس کرتا ہے میرے والد فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کیجیے, بارش کے لیے دعا کریں, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جیسی فرض نماز پاکستان میں ختم ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں جناب, آپ وہ پھر کچھ بولتے بھی نہیں ہیں. وہ بھی پڑھ رہا ہے جناب, یہ بھی اس کی طرف چوری چوری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب منہ پہ ہاتھ پھیرے تو ہم بھی ہاتھ پھیریں. تو یہ چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا. بہت ساری مساجد, معذرت چاہتا ہوں, مکتبہ بریلوی مکتبہ فکر کے وہ مساجد میں یہ ہوتا ہے جناب, جیسی نماز ختم ہوئی لا الہ الا اللہ اس طرح 3 دفعہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر, یہ پڑھیے, یا دوسرے اذکار جو ثابت ہے وہ پڑھیے. اسی طرح پیارے بھائی نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز سے اجتماعی درود پڑھتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے مکتبہ یہ جو ریلوی فرقہ ہے تقریباً اس میں ہے, جیسی فرض نماز جمعے کے ختم ہوتی ہے اس وقت تو نہیں, لیکن جب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ جناب کھڑے ہو جاتے کرتے ہیں دم دم پڑھو درود, حضور بھی ہیں موجود, حضور بھی موجود ہیں. تو یار بڑی گستاخی کی بات ہے. پھر امام صاحب نے جماعت کی, ان کو جماعت کرانے چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کوئی دوسرا کرا رہا ہے, تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح نمبر 32 روزہ رکھنے کی نیت. روزہ رکھنے کی بھی نیت اپنی طرف سے بنائی, آپ جانتے ہیں, حالانکہ روزہ رکھنے کی کوئی نیت نہیں ہے. یہی نیت ہے کہ رات کو انسان جو ہے وہ الارم لگائے اور انشاءاللہ نیت کرے کہ میں صبح روزہ رکھنا ہے. اسی طرح نمبر
نمبر 33 طواف کرنے کی نیت کے الفاظ، یہ میں نے اگلے دن کسی کی کتاب میں پڑھے، ان نے طواف تو 7 اشواط اس طرح کے الفاظ بنائے، جب وہ طواف شروع کرتا ہے وہ بھی نیت ہے. اسی طرح جو ہے صحیح جب شروع کرتا ہے آنا صحیح 7 اشواط اس طرح کے الفاظ ہیں. میں ابھی صحیح شروع کرنے والا ہوں، 7 جو ہے وہ چکر لگاؤں گا، اور جناب جو سبز بتی آئے گی اس میں، عجیب بات ہے بھائی، اپنی طرف سے بنائیں گے. اسی طرح پیارے بھائی نمبر 35 جنازہ لے جاتے وقت کلمہ شہادت کے الفاظ، آپ نے تو یہ سنا ہوگا جب جنازہ لے جاتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کلمہ شہادت. سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے ساتھ کیا فرمایا کہ نہ آواز ہونی چاہیے اور نہ آگ ہونی چاہیے. اس زمانے میں شاید کوئی آگ کا سسٹم ہوگا، تو میت کے لیے آپ دعا کرتے جائیں، اللہ مغفر لہ، اللہ مرحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرما. بجائے اونچا اونچا وہ ذکر کا تو کام ختم ہو گیا، کلمہ شہادت کام ختم ہو گیا، اب تو اس کے لیے ختم دنیا سے چلا گیا. اب کیا وہ کلمہ پڑھے گا؟ یہ تو پہلے تھا، چلو اگر اس کو کلمے کی تلقین یا اس کے پاس پڑھتے تو شاید اس کو کلمہ یاد آتا. اسی طرح پیارے بھائیو میلاد النبی، آپ دیکھ رہی ہیں میلاد النبی، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. میں عموماً کہتا ہوں عربوں میں کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نہیں ہے، کوئی ایک بلب تو لگا لے، لیکن کہیں نہیں دیکھا. اور آپ بھی دیکھ لیجئے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے بعد اتنے صحابہ، اس کے بعد ائمہ اربعہ، کہیں بھی ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے میلاد النبی جو ہے اس طرح منانا ہے. اور ہمارے ملکوں میں پھر کیا جناب، آج کل تو انہوں نے ایک لڑکی کو کھڑا کیا ہوا ہے اور حور بنایا، یہ جناب یہ جنت کی حور ہے. اور اسی طرح جناب ڈانس، ڈسکو، گانے بجانے، یہ کون سا، یہ کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر. اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 37 15 شعبان کی رات قبروں پر اگر بتی چراغاں فاتح خوانی کرنا. شعبان کے اگر 15 کو آپ جائیں، آپ میرے لیے جائیں جب پاکستان میں ہو تو دیکھیں آپ قبرستان جو اس طرح جس طرح مردوں کی عید ہے، ایک ہوتی ہے زندوں کی عید، یہ مردوں کی عید ہے جناب. وہ بڑے بڑے ماشاءاللہ چراغاں، اگربتیاں، اور خواتین بھی ماشاءاللہ بن سور کی آ رہی ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں نمبر 38 دفنانے کے بعد قبرستان میں اذان دینا. دفنانے کے بعد پتہ نہیں وہ جو مردے ادھر دفن ہوتے ہیں ان کو سناتے ہیں کہ چلو بھائی اٹھ جاؤ اب نماز کا وقت ہو گیا. عجیب بات. اسی طرح میرے بھائی 39 11ویں شریف. یہ تو 11ویں شریف تو خیر ہے ہی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. نمبر 40 میت کے ساتھ کچھ کھانا لے جانا. میت کے ساتھ جب لے کے جاتے ہیں کھانے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ وہاں پر دفنانے کے بعد تقسیم کریں گے. اس طرح نمبر 40 بعض خواتین قبروں پر جا کر قرآن خوانی کرتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور آخری جو ہے 42 میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کچھ پارے پڑھتے ہیں. تو پیارے بھائیوں یہ بدعت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابلے میں ایک چیز جو ہے وہ ایجاد کرنی ہوتی ہے. یعنی ہمیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہیں یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی کہ ہم ہر جو ہے، اور جدھر بھی یہ بدعت جہاں پہ جاری ہوتی ہے یاد رکھیے ادھر سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے اور قیامت تک تو وہ واپس نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.